موالیان حیدر کرار، علی کے ماتمداروں، صبح ضربت ہے۔ علی کے گھر میں قیامت بپا ہے۔ وہ گھر جس گھر میں علی کے بچے اپنے بابا کے انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بابا، ہمارے بابا نماز پڑھا کر واپس آئیں گے، آج وہ علی کا انتظار نہیں کر رہے ہیں بلکہ زخمی علی کا انتظار کر رہے ہیں۔ قیامت کی بات ہے۔ اسی گھر میں زینب نے کوفے کی رہنے والی اپنی خادمہ اور کنیز ام حبیبہ کو ایک وصیت کی تھی کہ اے ام حبیبہ، کبھی کوفے میں اسیروں کا قافلہ آئے تو تم تماشا دیکھنے کے لیے نہ جاؤ۔ اور اسی کوفے کے منبر سے علی نے جو آخری خطبہ دیا، اس خطبے میں علی نے یہی کہا کہ کوفے والوں، یتیموں کا خیال کرنا، اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا، اہل بیت کا احترام کرنا۔ مگر اسی کوفے میں محراب مسجد میں علی کو قتل کیا گیا۔ کئی ہزار علی کے دوست تمام رات علی کے گھر کا پہرا دے رہے ہیں۔ علی کے چاہنے والے، علی کے جانثار علی کے گھر کا پہرا دے رہے ہیں، اور علی اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں۔ کبھی مصلی پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، اور صحن خانہ میں آ کر اپنی ریش مبارک ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں سفر طویل ہے، زاد راہ قلیل ہے۔ وہ علی جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے گراتر ہے، وہ اللہ سے گڑ گڑا کر کہہ رہا ہے یا علی، یا اللہ، علی تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ آ رہا ہے، یا اللہ، علی تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ آ رہا ہے، علی کے پاس تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب سحر تمام ہو چکی، میرا مولا نماز کی تیاری کرتا ہے، سر پہ امامہ رکھا، دوش پہ ابا رکھی، امام حسن اور امام حسین کو حکمن کہا کہ فاطمہ زہرا کے شہزادوں تم گھر میں رہو، اس لیے کہ علی کو پتہ ہے کہ کچھ دیر بعد جبرائیل کے نوحے کی آواز آئے گی، تو کوئی تو ہو جو زینب کو سنبھال لے، کوئی تو ہو جو ام کلثوم کو سنبھال لے۔ اور علی صحن خانہ میں آئے، علی صحن خانہ میں آئے تو مرغابیوں نے علی کا حلقہ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، اور علی کی ابا کو منقار میں لے کر نوحہ کر رہی تھی، آسمان کی طرف دیکھ کر، جیسے یتیم بچے باپ کی میت پہ نوحہ کرتے۔ بیٹیاں پریشان ہو گئیں، بابا تنہا نہ جائیے، صبر کی تلقین کی علی نے، اے میرے بچوں صبر کرو، علی کو تنہا ہی جانا ہے۔ اور علی یہ تنہا جانے کی جو بات کر رہے ہیں، یہ صرف گھر سے تنہا جانے کی بات نہیں کر رہے، اس جہان سے جانے کی بات کر رہے ہیں۔
اب علی کا سفر تنہائی کا سفر ہے. آگے بڑھے علی. زنجیر در نے علی کے کمر کے تسمے کو تھام لیا, کمر کے پٹکے کو تھام لیا. زینب پریشان ہو گئی, بابا. ام کلثوم پریشان ہو گئی, بابا یہ تو عجیب حالات پیش آ رہے ہیں, ان حالات میں آپ تنہا نہ جائیے, بھائیوں کو ساتھ لے لیجئے. علی نے پھر کہا, اے حسن و حسین تم گھر میں قیام کرو. اور میرا مولا مسجد میں آیا, مسجد میں سوئے ہوئے نمازیوں کو جگانا شروع کیا. سب کو جگایا علی نے. علی نے اپنے قاتل کو بھی جگایا. ایک گوشے میں وہ اوندھے منہ سو رہا تھا. علی اس کے قریب گئے, شانہ ہلایا. میں کہوں گا مولا اس کو نہ جگائیے, اگر یہ جاگ گیا تو حسن و حسین یتیم ہو جائیں گے, شیعہ یتیم ہو جائیں گے. مگر علی کو اپنا قاتل بھی نماز قضا کرتا ہوا پسند نہیں تھا. علی نے اپنے قاتل کو جگایا. گلدستہ اذان پہ آ کر علی نے اذان دی. آپ اذان علی اکبر بہت سنتے ہیں, شوق سے گریہ وزاری کرتے ہیں. آج علی کی آخری اذان زینب و ام کلثوم سن رہی ہے. بیٹیوں کے کان میں بابا کی آواز آخری مرتبہ آ رہی ہے, اللہ اکبر. اذان دینے کے بعد علی آ کر محراب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. ستون کے پیچھے چھپے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے کمر سے تلوار نکالی. دونوں ہاتھوں سے جب سجدے سے سر اٹھ رہا تھا, علی سجدے سے سر اٹھا رہے تھے اور ابن ملجم تلوار مار رہا تھا. بس تلوار کا چلنا تھا. شیعو آپ یتیم ہو گئے. سدرۃ المنتہا سے جبرائیل کے نوحے کی آواز آئی, قد قتلا امیر المؤمنین. اب مومنوں کے امیر کو قتل کر دیا گیا. ارکان ہدایت منہدم ہو گئے. مسجد کوفہ میں زلزلہ برپا ہو گیا. دروازے آپس میں ٹکرانے لگے. اللہ اکبر. علی عالم سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے, فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے. جبرائیل کے نوحے کی آواز کوفے کے ہر گھر میں سنائی دی. قد قتل امیر المؤمنین, قد قتل علی المرتضی. یہ آواز زینب و ام کلثوم کے کان میں گئی. زینب و ام کلثوم نے اپنے سروں سے چادریں پھینک دی اور چادروں کو پھینک کر پکارا, اے بھائی حسن, اے بھائی حسین, ذرا دیکھو تو صحیح یہ کیسی آواز آ رہی ہے. حسن نے امامہ اتار دیا, حسین نے امامہ اتار دیا. علی کے 12 بیٹے مسجد کوفہ کی طرف چلے. مسجد کوفہ میں جا کر دیکھا علی محراب کوفہ میں کروٹیں بدل رہے ہیں. کبھی ایک کروٹ پہ چلے جاتے ہیں, کبھی دوسری کروٹ پہ چلے جاتے ہیں. محراب مسجد سے زمین سے خاک اٹھاتے ہیں, اپنے زخم سر میں ڈالتے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ علی ہے. 12 بیٹے علی کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے. حسن نے آ کر اپنے بابا کو سنبھالا, اپنی کمر سے پٹکے سے کپڑا نکال کر علی کے زخم سر کو باندھا. زخم سر کو باندھ کر علی کو سہارا دے کر ستون مسجد سے ٹکا کر بٹھایا. مولا علی نے کہا, اے بیٹا حسن, دیکھو کتنے نمازی آئے ہوئے ہیں, تم ان کو نماز پڑھاؤ, میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھوں گا. وہ علی جو تمام رات 1000 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھا کرتا تھا, وہ آج مسجد کوفہ میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے. حسن نے نماز پڑھائی.
علی نے حسن کے ساتھ نماز ادا کی. جب نماز ادا ہو گئی ایک کوہنا کمبل لایا گیا, ایک پرانا کمبل لایا گیا اور علی کو اس میں لٹایا گیا. علی کے 12 بیٹے تھے, حسن بھی تھے, حسین بھی تھے, محمد حنفیہ بھی تھے, عباس دلاور بھی تھے. علی کو سنبھال کر گود میں لے کر چلنا شروع کیا جیسے بیماروں کو لے کر چلتے ہیں. میں کہوں گا یا علی یہ آپ کی قسمت ہے کہ ایک زخم سر تھا تو 12 بیٹوں نے مل کر سنبھالا. مسجد کوفہ کے شیعہ آپ کو سنبھالنے کے لیے, آپ کو اٹھانے کے لیے موجود تھے, مگر ہائے کربلا میں فاطمہ زہرا کی گود کا پالا حسین تنہا ہے, تلواریں پڑ رہی ہیں, کبھی ادھر حسین جھوم جاتے ہیں, کبھی ادھر حسین جھوم جاتے ہیں. حسین کا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. خیمے کے دروازے پر ایک بہن کھڑی دیکھ رہی, علی کو بیٹوں نے سنبھال کر گھر کی طرف لے جانے کی تیاری کی. صحن مسجد میں زخمی علی پہنچے, چاروں طرف سے نمازیوں نے گھیرا ہوا ہے, ایک جم غفیر ہے. یہ کوفہ ہے, کربلا نہیں ہے. کچھ دیر گزری تھی کہ مسجد کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت آئی, علی کے گھر کی کنیز, اور اس نے آ کر حسن و حسین کو آواز دی, اے فاطمہ زہرا کے پیاروں, تمہیں زینب نے سلام کہا ہے. اے زہرا کے پیاروں, تمہیں زینب نے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ میرے بابا کو جلدی گھر میں لے کر آؤ. اگر بابا جلدی گھر میں نہ آئے تو میں مسجد میں آ جاؤں گی. زینب کا یہ جملہ سن کر علی سے برداشت نہ ہوا, کونیوں کو سہارا دیا اور اٹھ کر بیٹھے. کہ زینب کو جا کر اطمینان دلا دو, زینب تمہارا بابا علی تنہا نہیں ہے, کوفے والے علی کو لے کر آ رہے. زینب یہ کوفہ ہے, یہ کربلا نہیں ہے. جزاکم ربکم. بڑا گریہ کیا آپ نے, اور یہی حق ہے گریہ کا. زخمی علی کو بیٹے لے کر گھر کی طرف چلے. کوفے کی گلیوں میں زخمی علی جا رہے ہیں. سرانے سے حسن و حسین نے اٹھایا ہوا ہے, پیروں کی جانب محمد حنفیہ اور عباس موجود ہیں. کچھ رستہ گزرا, علی نے امام حسن کا آواز دے کر پوچھا, اے بیٹا حسن, ہمارا گھر کتنی دور ہے؟ حسن نے کہا بابا گھر قریب آنے والا ہے. یہ سننا تھا علی نے حسن سے وصیت کی, اے میرے لال حسن, ذرا میرے چاہنے والوں سے کہو کہ اب مجھے تنہا چھوڑ دیں, یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں. حسن نے تمام شیعوں سے کہا, اے علی کے شیعوں, اے میرے بابا کے چاہنے والوں, میرے بابا کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ. علی کے چاہنے والوں نے حسن کے کمر میں بائیں ڈال کر کہا, اتنی زخمی حالت میں ہم اپنے مولا کو چھوڑ کر کیسے جائیں؟ علی نے اصرار کیا, ان سے کہو چلے جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب و ام کلثوم کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں آ جائیں. میں کہوں گا یا علی, یہ 47 ہجری کا کوفہ ہے جہاں آپ کو یہ فکر ہے کہ زینب و ام کلثوم کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں نہ آئے. ارے 61 ہجری کا کوفہ, شامیہ بستند بازو زینب و کلثوم را منادی ندا کر رہا ہے. علی و فاطمہ کی بیٹیاں سربرہنہ کوفے کے بازاروں میں پھرائی جا رہی ہے. کچھ دیر اور گزری,
علی غش سے بیدار ہوئے، ہوش میں آئے، پھر حسن نے مجتبیٰ سے پوچھا، اے بیٹا اب ہمارا گھر کتنی دور ہے؟ حسن نے جواب دیا، بابا گھر کے در و دیوار نظر آ رہے ہیں، چند لمحوں میں ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے، گھر کا دروازہ آ گیا ہے، نظر آ رہا ہے سامنے سے۔ یہ سننا تھا۔ میرے مولا نے اپنے بیٹے حسن سے کہا، اے میرے بیٹے حسن، مجھے ذرا میرے پیروں پہ کھڑا کر دو، میں اپنے پیروں پر چل کر گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ حسن نے کہا، بابا یہ نہیں ہو سکتا، آپ بہت زخمی ہیں۔ ارے ایک زخم سر کے بعد حسن کہہ رہے ہیں، بابا آپ بہت زخمی ہیں، آپ اپنے قدموں پر چل کر گھر میں نہیں جا سکتے۔ مگر علی نے بڑا ایک پرسوز جملہ کہا، اے بیٹا حسن، اصل میں اپنے پیروں پر چل کر اس وجہ سے جانا چاہتا ہوں کہ جب گھر سے باہر آیا تھا تو میری بیٹیوں نے مجھے اپنے پیروں پر چلتے ہوئے دیکھا تھا، اب اس طرح سے میت کی شکل میں مجھے گھر میں جاتے ہوئے دیکھ کر میری بیٹیاں بے قرار ہو جائیں گی، زینب و ام کلثوم سے یہ برداشت نہیں ہوگا، مجھے میرے پیروں پر کھڑا کر دو۔ ایک طرف سے حسن نے سہارا دیا، دوسری طرف سے حسین نے سہارا دیا، اور علی اپنے پیروں پر چل کر گھر میں داخل ہوئے۔ زینب نے بڑھ کر استقبال کیا، بابا سے لپٹ گئی، اے بابا یہ ظلم و ستم کس نے ڈھایا، یہ ضرب کس نے لگائی؟ علی صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا شہزادی زینب آپ کتنی خوش نصیب ہے کہ زخمی بابا کی تلاش میں آپ کو جانا نہیں پڑا۔ زخمی بابا آپ کے گھر میں آپ سے ملاقات کے لیے خود آیا۔ ارے کربلا حسین کی یتیمہ جلتے ہوئے خیمے کبھی ادھر جاتی ہے بابا بابا، کبھی ادھر جاتی ہے بابا بابا، کوئی نہ سکینہ کو سنبھالنے والا ہے، نہ حسین کی لاش کا پتہ بتانے والا۔ علی کو گھر میں لا کر لٹا دیا گیا۔ مشورہ ہوا طبیب کو بلایا جائے، حکیم کو بلایا جائے۔ حکیم آیا، علی کے کمرے میں پردہ کروا دیا گیا، علی کے سرہانے ایک چادر باندھ دی گئی، پردے کے دوسری طرف علی کی ازواج اور علی کی بیٹیاں، اور پردے کے باہر کی طرف علی لیٹے ہوئے تشریف فرمائے۔ حکیم آیا، حسن نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، اے طبیب ذرا میرے بابا کے زخم سر کا معائنہ تو کر اور دیکھ اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ طبیب نے علی کے جسم پر نگاہ کی، علی کے سر سے وہ کٹا ہوا امامہ ہٹایا جس پر ابن ملجم کی تلوار کا نشان تھا، امامے کا ہٹنا تھا علی کے سر سے۔ طبیب نے اپنا امامہ بھی اتار دیا۔ طبیب کچھ کہنا چاہتا ہے، حکیم کچھ کہنا چاہتا ہے، حسن نے حکیم کا بازو پکڑ لیا، اے حکیم جو کچھ کہنا ہے گھر سے باہر جا کر کہنا، یا نہ یہاں نہ کہنا، اس لیے کہ یہاں پردے کے پیچھے میری بہنیں زینب و ام کلثوم سن رہی ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ طبیب کو لے کر حکیم کو لے کر حسن و حسین گھر سے باہر آئے، اور اب حکیم نے کہا، اے علی کے بیٹو میں کس کی دوا کروں؟ علی کا زخم سر اتنا کاری ہے کہ اب علی کے علاج کی کوئی صورت نہیں ہے، علی کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ارے علی کے چاہنے والے حکیم کے پیروں سے لپٹ گئے، حکیم کی کمر میں بائیں ڈال دی، کوئی آستین سے لپٹا ہوا ہے، کوئی کمر سے لپٹا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں،
اے حکیم کچھ تو بتا دے کہ ہمارے مولا کی دوا کیا کی جائے، ارے ہم اپنے مولا کی آخری خدمت انجام دے لیں۔ حکیم نے کہا اگر آخری خدمت انجام دینا چاہتے ہو تو اے کوفے والوں، ایک پیالے میں دودھ میں شہد ملا کر علی کو پلا دو، اس سے علی کے درد سر میں افاقہ ہوگا۔ بس کوفے میں یہ سنا، کوفے کے چاہنے والوں نے سنا کہ ایک پیالہ دودھ شہد ملا ہوا علی کے زخم سر کے درد کو کم کر دے گا، یہ سننا تھا۔ علی کے چاہنے والے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، اپنے گھروں کو گئے۔ کچھ دیر بعد 12,000 دودھ کے پیالے علی کے گھر کے سامنے چھلک رہے تھے۔ میں کہوں گا اے کوفے والوں، ارے ایک پیالہ سکینہ کے لیے بچا لو، ایک پیالہ علی اصغر کے لیے بچا لو۔ ہائے علی، ہائے علی، ہائے علی۔